السلام علیکم ناظرین. کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک ننگا ناچ شروع ہو جاتا ہے کہ کس کو بلیم کیا جائے. کوئی کہتا ہے جی ماڈرن ڈے فیمنزم کو بلیم کیا جائے, کوئی کہتا ہے دقیانوسی مورلسٹک کنزرویٹیوزم کو بلیم کیا جائے, کوئی کہتا ہے کہ جی سیکولر پیراڈائم ہوتا ہے, یہ چیزیں نہ ہوتی. ریالٹی یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے حمیرہ عسکر صاحبہ کے ساتھ, اس کے اندر ہر کوئی, ایوری بڈی از دا کرمنل. فیملی, سوشل میڈیا, میڈیا انڈسٹری جو یہ جس انڈسٹری سے تعلق رکھتی تھی, ان کے ہمسائے, پولیس اور سرکار, ان سب نے مل کے حمیرہ عسکر صاحبہ کو اس نہج پہ پہنچایا. حمیرہ عسکر صاحبہ ایک ینگ خاتون تھی, میرے سے 1 سال چھوٹی تھی. 92 کی ان کی پیدائش تھی, میں 91 میں پیدا ہوا. شی از اونلی 32. یہ کوئی ایج نہیں ہوتی انسان کی. اس عمر میں 9 مہینے اور شاید اس سے بھی زیادہ بتایا جا رہا ہے ان کا جو ڈیڈ باڈی تھی وہ ڈسکور نہیں ہو پائی ان کے اپارٹمنٹ میں ایک پوش ایریا میں. یہ کوئی گلی کوچا نہیں تھا جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے. پوش ایریا اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی DHA فیز 8 کراچی کے اندر. وہاں پہ وہ رینٹ پہ رہ رہی تھی. ان کا بجلی کا میٹر 8 مہینے سے کٹا ہوا تھا, موبائلز ڈسچارج تھے 8 مہینے سے, لیکن کسی کو اتنا خیال نہیں آیا کہ ان کے اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ جایا جائے. وہ تو جب تک جس نے رینٹ وصول کرنا تھا وہ کورٹ کا آرڈر لے کے 9 مہینے رینٹ کے بیک لاگ کو ریکور کرنے کے لیے ان کے گھر میں توڑ کے نہیں گیا تو ان کی باڈی نہیں ملی. یہ سارا کچھ نہ فیمنزم کی اکلوتی غلطی ہے, نہ کنزرویٹیوزم کی اکلوتی غلطی ہے. یہ ایکچولی ڈیجیٹل ایج کا پرابلم ہے, جہاں پہ انٹرنیٹ نے ہمیں اتنا انٹر کنیکٹ کرنا تھا کہ ہم ادھر سے لے کے ٹمبکٹو تک رشتے روابط قائم کر سکتے ہیں, وہاں پہ اتنا ہی ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. اپنے اسکرینز میں ہم گلوڈ ان ہوتے ہیں اور اسکرین کی دنیا پہ جو دکھایا جا رہا تھا اس کو ریالٹی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ریئل رشتے ہوتے ہیں ان پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے. حمیرہ عسکر صاحبہ فار آل میٹرکس ایک سکسیزفل خاتون تھی. 7 لاکھ کے قریب ان کے فالوورز تھے. موویز میں وہ آ چکی تھی, ٹی وی ڈراماز میں آ چکی تھی, رفیع پیر تھیٹر کے ساتھ پرفارم کر چکی تھی. کوئی ایسا ریڈ کارپیٹ ایونٹ نہیں ہوتا تھا کراچی میں جہاں پہ ان کی پریزنس نہ ہو. ان کے فینس تھے, لوگ ان کو چاہتے تھے, لوگ ان کے ناقدین بھی تھے. ان کی فیملی کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ اتنا اچھا نہیں تھا. ایگزیکٹلی کتنا خراب تھا یہ صرف اسپیکولیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن والد جو تھے ان کے وہ ایک آرمی کے ڈاکٹر تھے, تھوڑے کنزرویٹیو ویلیوز کے تھے, تو وہ اپنی بیٹی کو کیسے دیکھتے تھے پتہ نہیں. اکثر اوقات ہم نے ہر ایکٹریس کی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب وہ اپنے انٹرویوز دیتی ہیں تو کہتے ہیں شروع میں والدین خوش نہیں تھے, پھر آہستہ آہستہ میں بہتر ہوتی گئی, میری سکسیس بڑھتی گئی, تو پھر والدین نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا. عجیب سا ریلیشن شپ ہے. موریلٹی جو ہے وہ پیسے کو سبجیکٹیو نہیں ہو سکتی. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایکٹرز یا ایکٹریسز کا کام ٹھیک نہیں ہے تو ان کے بچے جتنے مزید سکسیزفل اس فیلڈ میں ہو جائیں ان کو پھر بھی لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یعنی کہ یہاں سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ہماری کنزرویٹیو مورل ویلیوز ہیں یہ سارٹ آف فار سیل ہیں, کہ ٹھیک ہے اگر بچہ سکسیزفل نہیں ہے تو اس کو کھڈے لائن رکھو, جس سے بہت سکسیزفل ہو جائے پھر اس کو اپنا لو. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ انڈسٹری نے ہماری مورل لینز میں ایز اے معاشرہ اپنی جگہ نہیں بنائی. ابھی بھی لوگ ایکٹرز اور ایکٹریسز کو ایک بری نظر سے دیکھتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بکاؤ مال ہے. انفیکٹ پروسٹیٹیوشن سے سینونیمس بھی سمجھتے ہیں. آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا, آپ کسی بھی میجر سیلیبریٹی خاتون یا مرد کے کامنٹس میں جا کے دیکھ لیں لوگ ان کے بارے میں کیا الفاظ کریں. اگر آپ انسٹاگرام پہ ہیں تو نیچے جو سیکشن ہوتا ہے ہڈن کامنٹس کا, وہ اوپن کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. پوری کیوریشن ٹیمز رکھی ہوتی ہیں بڑے انفلوئنسرز ہیں جہاں پہ وہ کامنٹس ڈیلیٹ کرتے ہیں جو باقاعدہ گند لکھتے ہیں. ہم لوگ روز لائیو کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی آ کے اتنی گھنونی باتیں ہماری والدین, بہن, بیویوں کے بارے میں کرتا ہے کہ ہمیں وہ اکثر ڈیلیٹ کرنی پڑی ہوتی ہیں. تو امیجن کریں کسی کے 7 لاکھ فالوور ہوں, یا اب مائرہ خان آپ کے ملینز فالوورز ہوں, تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو لوگ دونوں چیزیں انجوائے کرتے ہیں, آپ کا سکسیس اور آپ کا ڈاؤن فال اور آپ کی تذلیل ہونا. ایک عجیب قسم کا وائرزم ہم نے معاشرے میں کریٹ کر دیا جو ڈیجیٹل ایج کی وجہ سے ہے. اب حمیرہ صاحبہ کہ جو فیکٹس ہیں کیس کے جو ابھی تک اسٹیبلش ہوئے ہیں, کہ آٹوپسی ریویل کرتی ہے کہ تقریباً 9 مہینے سے وہ فوت ہو چکی تھی. ان کی آخری نون ایکٹیویٹی اکتوبر 2024 میں تھی. لاکڈ اپارٹمنٹ تھا جس کے اندر سے ساری کھڑکیاں بھی لاک تھی. موقع سے 2 فون برآمد ہوئے ہیں, لیکن شک کیا جاتا ہے ایک 3rd فون بھی ہے. CCTV فوٹیج کوئی بھی آگے پیچھے نہیں مل پا رہا ہمیں جگہ کا, اور ابھی بھی کئی پوسٹ مارٹم اور DNA ٹیسٹ ہو رہے ہیں. فیملی نے باڈی کلیم کر کے جنازہ کر لیا اور وہ دفنائی گئی ہیں کیو بلاک گریو یارڈ ماڈل ٹاؤن کے اندر 11 جولائی 2025 کو. انویسٹیگیشن ابھی بھی جاری ہے. انویسٹیگیشن کے آؤٹ کمز تو بڑے سمپل ہیں, یا سوئسائڈ ہو سکتی ہے,
یا پھر کوئی نیچرل کاز آف ڈیتھ ہو سکتا ہے یا مرڈر ہو سکتا ہے. ان آل 3 کیسز 9 مہینے پلس کے لیے کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی. دی انٹائر آئیڈیا کہ ہم ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہیں گے، اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ چلو ہمارے آگے پیچھے اور لوگ ہوں گے، ہم اکیلے نہیں ہوں گے. اور ایک ینگ خاتون کے لیے جو کام کر رہی ہے اس کے لیے اپارٹمنٹ بلڈنگز عموماً آئیڈیل ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی فیملی ساتھ رہتی ہے. لیکن ان کے فلور پہ جو ساتھ والا اپارٹمنٹ تھا وہ بھی 3-4 مہینے سے ان آکوپائڈ تھا. عموماً اپارٹمنٹ بلڈنگس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے اندر آپ اوپر نیچے ہمسایوں کچھ بھیجتے ہیں. لگ بھگ 2 عیدیں گزر گئی ہیں اس 9 مہینے کے پیریڈ میں، لیکن کسی کا آگے پیچھے کوئی ریلیشن نہیں تھا ان کے ساتھ، بیکاز ہم سارے کے سارے اس ایڈیٹ باکس کو گلوڈ ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ریئل ہے، لیکن جو ہمارے سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بے معنی ہوتا ہے. اور اس کی لیٹسٹ شکار حمیرہ اصغر صاحبہ ہوئی ہیں. اگر آپ ثنا جو چھوٹی سی بچی تھی اس کا کیس بھی دیکھیں، ٹک ٹاک والا جو اس کو مرڈر کر دیا گیا ایک جاہل انسان کی طرف سے، تو وہ کیا تھا کہ اس نے جو ثنا ریلوں میں دیکھی تھیں ان کو وہ اصلی سمجھ بیٹھا تھا. وہ ایک بچی تھی، اس کے احساسات تھے، جذبات تھے. حمیرہ اصغر صاحبہ جو رولز پلے کرتی تھی لوگ ان کو اس لینز میں دیکھتے تھے، لیکن جو ان کے ساتھ پرسنالٹی اور انسان ایسوسیٹ تھا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. ہم اکثر اداکار کو، سیلیبریٹیز کو جب دیکھتے ہیں اور ریئل لائف میں ملتے ہیں تو ایک ڈفرینس ہوتا ہے. ایک انسان خوش بھی ہوتا ہے، دکھی بھی ہوتا ہے، ایک انسان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے حمیرہ اصغر صاحبہ کے شوز میں آئیں. آپ کے والدین سے آپ کی نہیں بن پا رہی، بہن بھائیوں سے رشتہ اس طرح کا نہیں ہے، آپ کو انڈسٹری میں اس طرح کے رولز دوبارہ نہیں مل رہے، آپ آہستہ آہستہ ایک ڈپریسو اسٹیٹ میں جا رہے ہو اور آپ کے آگے پیچھے لوگ اس کو ریکگنائز بھی نہیں کر پاتے. اب جو PR کمپنی ان کو مینیج کرتی تھی وہ اپنے کلائنٹ کو 8 مہینے سے ریچ نہیں کر پا رہی، تو ان کے لیے حمیرہ صاحبہ صرف ایک باٹم لائن ہے. ایون بزنس کے اندر جب ہم ریلیشن شپس اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار وہ صرف نمبرز نہ ہوں ہمارے لیے، لیکن آج کی فاسٹ پیس دنیا میں ہر چیز نمبرز ہے. اور یہ پرابلم سیکولر نیشن اسٹیٹس میں بھی ہے، کیپٹلسٹ نیشن اسٹیٹس میں بھی ہے، کنزرویٹو نیشن اسٹیٹس میں بھی ہے. گیم اصل میں فائنینس کی ہے. حمیرہ اصغر صاحبہ ایک پروڈکٹ تھی. انسٹاگرام کی وہ پروڈکٹ تھی جس کے 7 لاکھ فالوورز تھے. انسٹاگرام چاہتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دکھائیں تاکہ انسٹاگرام کا الگو چلے، انسٹاگرام ایڈ ریونیو کروائیں. جن ڈراموں کے لیے وہ ہائر ہوتی تھی ان کے لیے وہ ایک پیڈ ایکٹریس تھیں، پرفارم کریں تاکہ ڈرامے کی ریٹنگ بہتر آئے. جن فیشن شوٹس پہ ان کو بلایا جاتا تھا یا پھر ان کو ریڈ کارپٹ ایونٹ سے بلایا جاتا تھا تو ان کو پیسے دیے جاتے تھے ان کی سوشل میڈیا فالوئنگ اور پریزنس کے لیے. تو سارے ریلیشن شپس ان کی زندگی میں کموڈیفائڈ تھے. جو ان کے ریئل ریلیشن شپس ہونے تھے، فیملی، بردرز اینڈ سسٹرز، والدین، وہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو ان ٹرمز آف ریئل ریلیشن شپس حمیرہ صاحبہ کا کوئی ایسا تھا نہیں، اور اس آئسولیشن کے اندر ان کی جان چلی گئی. اور زیادہ خوفناک یہ بات ہے کہ جان تو جا سکتی ہے، اللہ کی رضا اور مرضی ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن جس طرح 9 مہینے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہی ہیں، اس سے انسان کو پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے وہ کتنا الون ہے. آج آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے گرد و نواح میں دیکھنے، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، اپنے ملازمین کو، کیا آپ کو پتہ ہے ان کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس دکھ درد سے گزر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان سے 2 لفظ محبت کے، پیار کے بولے ہیں؟ کیا آپ نے والدین کی جا کے خدمت کی ہے؟ کیا والدین نے وہ لفظ آپ سے بولے ہیں؟ ہر کوئی ایک ریس میں پھنسا ہوا ہے. اسکول گوئنگ بچہ اپنے امتحانوں کی ریس میں ہے، اپنے اسپورٹس کی ریس میں، اپنے کو کریکولرس کی ریس میں ہے، اپنے انٹرنشپس کی ریس میں ہے. وہ اس ریس میں کس کالج یا یونیورسٹی جائے گا. اگر وہ غریب طبقے کا ہے تو پرائمری اسکول کے بعد وہ اس ریس میں وہ کیسے 1000-2000 روپے کمائے گا، مزدوری کرے گا، کسی گھر نوکری کرے گا، چوری چھپے فیکٹری میں کام کرے گا. اسی طرح جو بڑے ہو چکے ہیں، جو لوگ 18 سے اوپر ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ چکے ہیں، جو نوکریاں کر رہے ہیں، وہ صرف اس ریس میں کیسے پروموشن لیں گے، کیسے وہ اگلا پیسہ کما سکتے ہیں. اس پیسے کا کرنا کیا ان کو بھی نہیں پتہ. کچھ آئیڈیاز ہیں ان کے دماغ میں، گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، لیکن وہ ریئل نہیں ہے. ہم نے اتنی کموڈیفائی کر دی ہے زندگی کہ ہم نے زیرو ویلیو اٹیچ کر دی ہے ریلیشن شپس کو. ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کے کوئی پیسے نہیں ملتے، کوئی بونس پوائنٹس نہیں ملتے، کوئی آپ کی تعریف نہیں کرتا، کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کے لیے تالیاں نہیں بجاتا، لیکن آپ کی مینٹل ہیلتھ اس سے ایسوسیٹڈ ہے. حمیرہ اصغر صاحبہ کے ساتھ ہی پرسوں والے دن رپورٹ ہوا لاہور شہر کے اندر ایک ینگ ماڈل ہیں جو اپنے روم میٹ کے ساتھ رہتی ہیں DHA لاہور کے اندر. انہوں نے ڈپریسو اسٹیٹ میں آ کے اپنے ہی پیٹ ریبٹ کا سر کرش کر کے اس کی ویڈیو انسٹاگرام پہ لگا دی. پولیس نے ایکشن تو ضرور لے لیا، جو باقی جانور ان کے پاس تھے پیٹس ان کو بازیاب تو کر لیا، لیکن وہ خاتون اس نہج تک کیسے پہنچی؟ زیرو ریلیشن شپ بلڈنگ.
ابیوسو ریلیشن شپس. یہ رشتہ قائم کرنا اتنا ضروری ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. آپ کے لیے رشتے نہیں ہیں تو آپ جتنا مرضی پیسہ کما رہے ہیں وہ فیلنگ آف لونلینس آپ کو کھا جائے گی. آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے اسلام وہ کمیونٹی ریلیجن ہے, انفرادی اور اجتماعی پہ زیادہ فوکس. تو ہم مسلمانوں نے فیل کیا اس بچی کو, ہم اس کو نہیں اپنا پائے. ٹھیک ہے وہ بچی لبرل ہو سکتی ہے, ایکٹریس ہو سکتی ہے, لیکن ریاست پاکستان یہ چیزیں الاؤ کرتی ہے. تو ہم نے ایز مسلمس بھی فیل کیا اور ریاست نے تو کیا ہی کیا. پوسٹ ان کی ڈیتھ کے سندھ کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ان کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے جنازے کا, اور یہ بچی اکیلی نہیں تھی. یہ نان سینس ہے. تو سوری صاحب کو اپنے بیان پہ شرم آنی چاہیے. وہ بچی 9 مہینے سے اپنے اپارٹمنٹ میں فوت ہو چکی تھی, اس کی باڈی ڈیکمپوز کر رہی تھی. تو آپ کے پورے ریاستی ادارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا. جب کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی نے اس بچی کا بجلی کا میٹر کاٹا تو ان کو اتنی ہیومینٹی نہیں تھی, ریاست کو اتنی پرواہ نہیں تھی کہ وہ پوچھیں یار کہ تم بجلی کا بل کیوں نہیں دے رہی. لیٹ سے وہ فوت نہیں بھی ہوئی تھی تو بندہ پوچھتا ہے کہ بھیا بل کیوں نہیں دے رہے. ان کے گھر جو کوڑا اٹھانے آتا تھا اس کو احساس نہیں ہوا, کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی. اور میں ان کو بلیم نہیں کرتا. سسٹم ایسا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے پوچھنے کا, بس پیسے کماؤ پیسے کماؤ پیسے کماؤ. تو پھر کیوں نہ لوگ کرپشن کریں, کیوں نہ لوگ 2 نمبر کاروبار کریں جب آپ نے گول ہی پیسے رکھ دیے. اور یہ پوری دنیا کا المیہ ہے, پوری دنیا کا. اگر ہم عامر لیاقت حسین کا فوت ہونا دیکھیں, اتنا مشہور آدمی, اتنا طاقتور آدمی, بٹ ٹی وی کا نمبر 1 پرفارمر. یہ تابش ہاشمی وغیرہ سارے اب آئے ہیں, وہ 10 سال سے ٹی وی کا بادشاہ ہے. لونلینس میں, ڈپریشن میں فوت ہو گیا. وحید مراد کو دیکھ لیں, روحی بانو کو دیکھ لیں جو ٹرکی میں فوت ہوئی, ان کا 20 سالہ بیٹا مرڈر ہو گیا 2005 میں. بے پناہ مثالیں ہیں. ایکس کمیونیکیٹ ریاست تو کرتی ہے, کہہ دی کہ یہ قوم فارغ ہے, یہ لوگ فارغ ہیں, لیکن ہم ایز وکٹمز ریاست کے جبر کے ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی مختلف ہے اس کو فارغ کر دو, اس کمیونٹی کا پوچھو ہی نہ. نہیں, یہ کوئی دعوت کا طریقہ نہیں ہے. تبلیغی جماعت ہر کسی کو دعوت کرتی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ کالا ہے, گورا ہے, عورت ہے, مرد ہے, لمبا ہے, چھوٹا ہے, کیا کرتا ہے, وہ سب کو تبلیغ کرتی ہے. تو ہمارے اندر اتنی بے حسی, جو لوگ اس کو لیک آف فیمنزم کا آئینہ دے رہے ہیں, آپ کو چورن بیچ رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے, کیونکہ ہر کوئی ان کی موت کو استعمال کر کے اپنا ایجنڈا پش فارورڈ کر رہا ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ ایز قوم, ایز اسٹیٹ ہم نے فیل کر دیا ہے ٹو ایڈریس دا پرابلمز آف دی انٹرنیٹ. کہ جہاں پہ ہم انٹرنیٹ بیس کنیکشنز تو بناتے ہیں لیکن ریئل ہیومن ریلیشن شپ ختم ہو گیا. اور یہ شاید آنے والے دنوں میں سب سے بڑا پرابلم ہوگا. ہم سوشل میڈیا پہ فلسطین کے لیے, وزیرستان کے لیے, عافیہ صدیقی صاحبہ کے لیے, بلوچستان کے لوگوں کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں, پر کوئی ریئل چیز نہیں کر سکتے. کیا یہ میڈیم نے ہمیں محتاج بنا دیا کہ ہمارا آؤٹ کرائے, ہماری ایکٹیویزم, ہمارا ہر قسم کا ایموشن صرف پوسٹنگ سے ایسوسیٹڈ ہے؟ شاید. لیکن اس بچی کی موت سے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری بے حسی کے ریئل ٹرم کانسیکوینسز ہیں. اللہ اس بچی کے گناہوں کے لیے اسے معاف کرے, اس کے نیک اعمال کا اس کو اجر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہوتا ہے فرمائے. آپ سب دعا کیجیے گا اس کے لیے, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مانیٹائز ہوا ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈی مانیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3000 روپے دیں, سبسکرائب کریں.